انتخاب آپ کا ہے. آپ چاہے تو موت والا رستہ چن لے, آپ چاہے تو زندگی والا رستہ چن لے. چوائس آپ کی, انتخاب آپ کا ہے. لیکن استثنا کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تو زندگی کو چن تاکہ تو بھی زندہ رہے اور تیرے بعد تیری اولاد بھی جیتی رہے. ہاللیلویا. میں بھی زندہ رہوں گا تاکہ میری اولاد جو ہے وہ بھی زندہ رہے گی. ایمان سے بولیے کہ میں مروں گا نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہوں گا, کیونکہ یسوع نے کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان آتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی کیا ہے وہ زندہ ہے. مر بھی جائے تو بھی کیا ہے وہ زندہ ہے.
हालेलुया। बड़ा जरूरी है कि मौत हम सबको आनी है। देखिए आदम से लेकर जब आप पढ़ते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी, तो मौत तो उसको भी आनी है। मौत जो है ना उसको हमें ही आना है, क्योंकि अटल हो चुका है और जो रिटर्न हो चुका है ना बाइबल के अंदर उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं है, कोई दूसरा राह नहीं है। लेकिन दुआ कीजिए कि ईमान की हालत में इस दुनिया से उठा लिए जाए। जब आप ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएंगे तो फिर आगे आपके लिए बहाली और ताजगी है, ऐसी हैबिटेशन जहाँ पे रूहें आराम से सुकून से तसल्ली से रहती है। ना वहाँ पे रोना है और ना ही दांतों का पीसना, ना वहाँ पे गम और ना ही वहाँ पे मातम, ना वहाँ पे मौत है और ना ही उसकी कोई चालाकी, बल्कि आप वहाँ पे आराम और सुकून से रहेंगे। इसी रोज के दौरान आपने अपने आप को भी तैयार करना है। इसके बाद आप समाज की जिंदाबाद को सुनेंगे। चारे पे चार चली चारे मेरा ईमान ना जाए, चारे पे चार चली चारे मेरा ईमान ना जाए, जिंदगी मौत भी आवे यीशु बिना नमाज आवे, जिंदगी मौत भी आवे यीशु बिना नमाज आवे। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना बनाता, मैं कराता विश्वास कराता, मैं कराता विश्वास कराता। करना सकता है अल्लाह से बोलिए।
زیادہ تیز ہے، جو گوتے گوتے اور چربی میں سے گزر جاتا ہے. اس کا کلام عزمی اور ادبی ہے. اس کے بعد سب ہاتھ ساتھ ہے. وہی ہے قدرت سے بھرا ہوا خدا، وہی ہے جلالی خدا، وہی ہے حکمت سے بھرا ہوا خدا، وہی ہے جو تسلی دیتا ہے. اس کا کلام تسلی دیتا ہے. آئیے تسلی بخش خدا کا کلام آنا کہ آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائے. آج کا کلام جب نازل ہو تو بندے ٹوٹے، چھوڑے ٹوٹے، تسلی ملے، اطمینان ملے. آج کے کلام کے وسیلے سے ہم ضرور برکت پا کر جائیں گے. آئیے سب دعا کرنا شروع کریں گے. کوئی بھی زبان خاموش نہیں ہوگی، کوئی بھی زبان خاموش نہیں ہوگی. سب دعا کیجیے. اور خدا کے کلام کے لیے میں مسز بابر کو کہوں گا کہ وہ آج کے خوبصورت کلام کے لیے دعا میں رہنمائی کریں گے. ہاللیلویا. آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اس روحانی خوراک کے لیے جو ہماری روحانی روح کے لیے طاقت ہے اور روح کے لیے یہ شفا ہے. تو دوست احباب زندہ شمالی پتا روح اور دل کی گہرائیوں سے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں اور تجھے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جو عزت، تعظیم، تمجید، ستائش، حمد اور سجدے کے لائق ہے. کیونکہ خداوند صرف تجھے ہی یہ نام بخشا گیا ہے جو سجدے کے لائق ہے، جو تعظیم کے لائق ہے، جو تعریف کے لائق ہے. ہم تیری تعریف کر چکے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری یہ تعریف تیرے حضور میں مقبول ہے. اور اب یہ وقت ہے کہ خداوند ہم اپنی وہ روحانی خوراک حاصل کرے جو ہم سب کے روح کے لیے شفا کا باعث ہے. کیونکہ خداوند تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب کلام نازل ہوتا ہے، جب کلام پڑھا جاتا ہے تو شفا نازل ہوتی ہے. اور آج ہم سب جو یہاں پہ موجود ہے، جو دونوں نزدیک سے آئے ہیں، ہم سب یہاں پر اس خاندان کے لیے آئے ہیں جن کے لیے خدا بڑا دکھ کا لمحہ ہے. ہم ان کے لیے تیرے کلام کو مانگ لیتے ہیں کیونکہ خدا ہم ان کو تسلی نہیں دے سکتے. ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کا دکھ بانٹ سکتے ہیں، لیکن خداوند تسلی اور تشفی صرف تیرے کلام مقدس میں ہے جو تو نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بیان کیا. خدا آج اس کلام کو مانگ لیتے ہیں، اس تسلی کو، اس تشفی کو اس خاندان کے لیے مانگ لیتے ہیں. خدا تو اپنا داہنا اور فضل ہاتھ بڑھا اور ہم سب کو اپنی زندگی کے دن گننا سکھا دے. کیونکہ خداوند ہماری حقیقی زندگی وہی ہے جو خداوند یہاں سے اکثر جب ہم پوچھ کر کے جائیں گے تو ہم اپنی حقیقی زندگی میں داخل ہوں گے. یہ زندگی آتی ہے خداوند ہم سب کو فضل عطا کر کہ ہم سب تیرے کلام مقدس کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکیں تاکہ جب تو آئے تو ہمیں خالی نہ پائے اور جب ہم تیرے پاس آئے تو خدا اس قابل ہو کہ ہم تیرے ساتھ مل کر 12 قبیلوں کا انصاف کرنے والے بن سکیں. آج اس کلام کے ٹکڑے پر خاص باتیں کرتے ہیں جس کی زندگی یہاں پہ موجود ہے، جو کلام کو سننے والے ہیں. کلام کو سب تیرے نام سے، تیرے کلام سے تسلی پائے. ہم سب سننے کے لیے تیار ہیں. ہمیں سننے والے کام اور قبول کرنے والا بھی بتا ہے تاکہ تیری ایسے قابل بن سکے. تیری ایسے پیار کو ایسے جو تم نے ہم سے کیا ہے، تم نے اپنے ایک لوٹا بیٹا بخش دیا ہے. خدا ہمارے دشمنوں کو مٹانے کے لیے، ہمیں آزادی اور شفا دینے کے لیے تیرے بیٹے نے اپنا قیمتی خون بہایا ہے. آج اس کلام اس خون کے وسیلہ سے تو ہم سب کو بڑی برکت ہے. یہ سب بھی جانتے اور پا لیتے ہیں یسوع کی ناصری کے نام سے. آمین. آمین. ہاللیلویا. اب وقت آپ کو چاہے کہ خدا کی زندہ آواز کو سنے. میں خدا کے قانون کو دعوت دوں گا کہ وہ اسکرین پر آئے اور خدا کا زندہ اور زندگی بخش کلام زور سے تالیوں میں خدا کے کلام کو مرتب کہیں گے.
کے جلالی قبول اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی نام دی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے بڑے فضل بڑے رحم بڑے سر اور بڑی محبت کے لیے کہ میرے اور آپ کے یسوع جیسا کوئی خوشی کی بات ہے اس کا کوئی ثانی نہیں اس جیسا کوئی نہیں اس کے وعدے اس کے دعوے سچے ہیں چیلنج ہے دنیا میں چیلنج ہے نبیوں کے لیے چیلنج ہے عارفوں کے لیے چیلنج ہے دوسرے مذاہب کے لیے چیلنج ہے اور کوئی اس چیلنج کو چیلنج نہیں کر سکتا جو یسوع نے چیلنج کیا یسوع نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہو کے میں وہاں پہ کسی نے دعویٰ کیا یسوع نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں اور میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا کسی نے کیا یسوع نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے کسی نے اور نہیں کیا کسی نے بڑے جانے اور بھی بہت سارے یسوع جیسا کوئی نہیں وہی سفر کی وہی کسی نے نام دیتا ہے آئیے بھائیوں کو آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں موت کے قدر سے ہے رب کے کلام کے اندر کیا ہے کہ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت مقدسوں کا فرق ہے اور پھر رہ کے مر جانا اس کے لیے نہیں ہے مقدسین لوگ جب اس پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان لاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی بات ہوگا کہ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت جو ہے وہ گراف کرنا ابراہیم نے جو لفظ آیا موت کے لیے ابراہیمی لفظ موت اور موت کا جو مطلب ہے موت کا مطلب ہے کاج اجل اس کا مطلب ہے مرد اس کا مطلب مرد بھی ہے اس کا مطلب بنا بھی ہے انتقال بھی ہے وفات ہے بجھ جانا رات ہو جانا نیست ہو جانا نابودی اس کا مطلب نابیدی بھی ہے بربادی بھی ہے زوال بھی اس کا مطلب ہے موت کا ڈر یا طور موت کا دن سبب وسیلہ اس کا مطلب موجب ہے اس کا مطلب ڈینجر ہے خطری ہے اس کا مطلب مردہ ہے اس کا مطلب استقبال پوسٹ ہے ڈیتھ ہے موت کی ہے بائبل مقدس کے اندر مسیحیوں کے لیے موت ایسی ہے جیسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہے یہاں سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہے مسیحیوں کے لیے موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈرتے پھرے آپ اس سے خوف زدہ ہو ہاں اگر خوف زدہ ہے اگر ڈر ہے آپ کی زندگی کے اندر تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ آپ یسوع کو نہیں جانتے اگر یسوع کو جانتے ہیں تو پھر یہ ڈر آپ کی زندگی کے اندر نہیں رہے گا کیونکہ بائبل مقدس کے اندر خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے خداوند ہماری پناہ گاہ ہے آج ہم یہی سیکھیں گے خداوند ہماری پناہ گاہ ہے زبور 90 کی میں تلاوت کروں گا اس کی پہلی بار آئے تھے پھر ہم اس پر بات کریں گے خدا کے کلام میں لکھا ہے یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر دور کو کھویا سلام سے بہا لے جاتا ہے وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے وہ صبح کو لہلہاتی اور بھرتی ہے وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے تو نے ہماری بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو
اپنے چہرہ کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، ہماری عمر کی میعاد بہت سنی عمر کی جو میعاد اگر اس سے زیادہ آپ کو مل گئی ہے تو شکر گزاری کریں۔ ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، کتنی سی؟ ایوریج 70 برس، یاد کیا قوت ہو تو 80 برس، وہ بھی 10 سال ملتے ہیں اگر طاقت، اگر قوت، اگر جسمانی طور پر آپ فٹ ہے، ہیلتھی ہے، تب جا کر 80، لیکن تو بھی ان کی رونق 70-80 سالوں کی رونق لیکن محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو۔ آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ میرے پیچھے مل کر اس کو بولے، ہم کو مل کر ذرا بولیے، بولا کچھ بھی نہیں بولنا دینا، برکت ہی ملی۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم پناہ دل حاصل کریں۔ ایک بار پھر بولو، ایسا کو آواز نہیں آئی، انہیں تو آواز نہیں آ رہی۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم پناہ دل حاصل کریں، عقل والا دل، دلائی والا دل حاصل کریں۔ بائبل مقدس زبور 90 سب سے پرانا زبور ہے، سب سے پرانا جو زبور ہے وہ زبور 90 زبور اس لیے کیونکہ یہ مرد خدا بزرگ موسیٰ کی دعا ہے۔ ہمارا جو خدا ہے وہ اصلی خدا ہے، ہمارا خدا ابدی خدا ہے، شفقت اور رحم سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ طرز سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، آپ جیسے بھی ہیں۔ یسوع مسیح آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، اس لیے اس کی جو شفقت ہے، اس کی جو محبت ہے، وہ اس کی کوئی مثال جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ملتی۔ اور یسوع مسیح نے اس وقت ہم سے محبت کی جب ہم گناہگار تھے، جب ہم گناہ کے اندر تھے، اس وقت یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی۔ اس وقت خدا باپ نے ہم سے محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ انتہائی مختصر ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اور آپ دیکھیں چھوٹی سی زندگی میں ہم کیا کچھ پلان، منصوبے اور پھر لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے سے ناراضگی، ایک دوسرے کے ساتھ بولنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرنی، اس چھوٹی سی زندگی میں ہم کتنی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مجھے مکالمہ یاد آ گیا انگریز کا، کہتا تھا ہاؤ پیپل فائنڈ ٹائم ٹو ہٹ وین لائف از ویری شارٹ، کہ پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو کہ نفرت کے لیے وقت نکال لیتے ہیں جبکہ پیار کرنے کے لیے زندگی بالکل چھوٹی سی ایک دوسرے سے پیار کیجیے، محبت کیجیے، یہ دوسرے نے یہی سکھایا اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی بائبل مقدس کے اندر۔ یہ دوسری بات وہ ہوتی ہے جس سے محبت کا درد ہے، اس کی ایگزامپل نہیں ملے پوری دنیا میں نہیں ملے۔ مختصر چھوٹی سی زندگی ہے انسان کی، اور انسان کی زندگی کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہم نے بائبل مقدس کے اندر پڑھی۔ موت جو ہے وہ سیلاب کی طرح آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ سیلاب کی طرح آتی ہے، بہا کر لے جاتی ہے، سب کو رلا کر چلی جاتی ہے، سب جو ہے وہ دکھ میں، غم میں نڈال ہو جاتے ہیں، سیلاب کی طرح سب کچھ بہا لے جاتے ہیں۔ آپ کا بڑا بیٹا ہو، چھوٹا بیٹا ہو، پیار کرتے ہیں نہیں کرتے، جب موت آتی ہے تو پھر گھر کے اندر ماتم ہوتا ہے، وہ سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں، اچانک جو ہے وہ آتی ہے، لیکن وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے کہ انسان کی زندگی جب وہ گھاس سے تشبیہ دی ہے، جیسے گھاس اگتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انسان کی بالکل ایسی ہے زندگی، آپ اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں اپنے لوگوں کو اور بعد میں آپ اسی چیز کو بھول جاتے ہیں کہ کہاں پہ دفن کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں پہ دفن کیا۔ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے
لیکن جب اس دنیا میں ہوتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کے بغیر جیسے زندہ نہیں رہ سکیں، ایک دوسرے کے بغیر ہم جی نہیں پائیں گے. لیکن جب موت آتی ہے، اچانک آتی ہے، تو وہ سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے. انسان کی جو موت ہے اس کو خاص سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ انسان کی زندگی ہے کہ وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، جیسے کہ ہی از سون کہ وہ بویا گیا ہے، اینڈ ہی از گرون کہ وہ بڑھتا ہے. کوئی چیز آپ بوتے ہیں تو پھر وہ چیز کیا کرتی ہے؟ بڑھتی ہے. اینڈ ہی از گرون کہ وہ پھلتا اور پھولتا ہے. اور پھر ہی از گرون کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اینڈ ہی از گرون کہ وہ چلا جاتا ہے. انسان کی زندگی جو ہے وہ خیال کی طرح ہے، بالکل خیال کی طرح. جیسے آپ کوئی خیال کرتے ہیں، جیسے آپ کوئی تھاٹ آپ کے ذہن کے اندر سوچتے ہیں، آپ فیل کرتے ہیں. انسان کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہے. بنی اسرائیلی لوگ جو تھے وہ کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے. کم سے کم یہ لوگ جو تھے 15 لاکھ یا 20 لاکھ، 15 لاکھ سے 20 لاکھ کے راؤنڈ بال یہ لوگ تھے جو اسرائیلی لوگ تھے. کتنے لوگ میں بتا رہا ہوں؟ 15 سے 20 لاکھ یہ لوگ ہوں گے. اور دہلی کی کتنی موت ہوتی تھی؟ 14,000. دہلی کے کتنے اسرائیلی مرتے تھے؟ 14,000 لوگ دہلی کے مرتے تھے. اور یہ کچھ زیادہ بھی نہیں تھے. 15-20 لاکھ جو 20 لاکھ لوگ زیادہ نہیں تھے. لیکن پھر بھی خدا کا کلام جو ہے وہ ضرور نبی یا رب پشت دار پشت، یعنی کہ نسل در نسل. بے شک ہم 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اور پھر دہلی کے ہمارے جو ہے وہ 14,000 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے، تو بھی تو ہماری نسل در نسل پناہ گاہ ہے. نسل در نسل تو ہی ہمارا خدا ہے. یا رب. کتنے لوگ اس کا مطلب جانتے؟ یا رب. یا رب دو الفاظ کے یہ مجموعہ ہے، دو الفاظ ہے، یہ الگ الگ ہے، یہ مرکب ہے دو الفاظوں کا. عبرانی میں یا اور پھر دوسرا لفظ ہے رب. یا کا جو مطلب ہے وہ ہے الوہی، الواجی خدا. اور پھر رب کا مطلب ہے ایڈونائی، ہمارا مالک. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں یا رب کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مالک ہے وہ قادر مطلق ہے، ہمارا جو مالک ہے وہ قدرت والا ہے، ہمارا جو خدا ہے وہ پاور والا ہے، ہمارا جو خدا ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے. بے شک ہم تھوڑے ہیں تو بھی خدا ہمیں بہت زیادہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ہماری نسلوں کو بڑھانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں مایوسی میں، پریشانی میں، غم میں، دکھ میں نہیں چھوڑتا. بے شک ہم 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، ہمارے دہلی کے 14,000 لوگ بھی مرتے ہیں، تو بھی خدا ہمارا خدا ہے. وہی ہماری خدا ہے، وہی ہماری ایسی قدرت والی جگہ ہے جہاں پہ ہم چھپ سکتے ہیں. پناہ گاہ کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے معون. معون کا مطلب ہے ڈویلنگ پلیس. ڈویلنگ پلیس کا مطلب ہے جہاں رہائش رکھی جاتی ہے، جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ آرام سے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے روحانی عالم میں کہ جہاں پہ آپ آرام سے سکون سے جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. ایسی جگہ جہاں پہ مخلوقات آرام سے رہتی ہے، ایسا ماحول جہاں پہ روحیں جو ہے وہ آرام سے، اطمینان سے، تسلی میں آرام پاتی ہے. ایسی جگہ پناہ کا مطلب ہے جہاں پہ غم نہیں ہے، جہاں پہ دکھ نہیں ہے، جہاں پہ ماتم نہیں ہے، جہاں پہ رونا نہیں ہے، جہاں پہ دانتوں کا پیسنا نہیں ہے، جہاں پہ کوئی جو ہے آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. آپ وہاں پہ رہتے ہیں. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں تے کامل دل نال اپنے گھر تیرا ٹہلاؤں بے خوف و خطر، کہ مجھے کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوگا. میں آرام سے اپنے گھر کے اندر ٹہلوں پھروں گا. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے. اگر آج ابھی اور اسی وقت آپ نے ہر ایک کے لیے، میرے لیے بھی یہی کوشچن ہے کہ میری ڈیتھ ہو جائے تو میں کہاں پہ جاؤں گا.
آج ابھی اسی پل میں اگر ڈیتھ ہو جائے تو میں کہاں پہ جاؤں گا؟ ہاں جی، اگر تو آپ تیار ہیں، ریڈی ہے، اگر آپ نے تیاری کر لی ہے، دلہن تیار ہے، تو پھر آپ کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے. اور کئی ابھی میں نے میسج کیا اور کئی ابھی شک میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں جاواں گے کہ نہیں جاواں گے، پتہ نہیں کتنے جاواں گے. خدا کے بندہ داؤد زبور 23 کے اندر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. اس کو شک ہی نہیں ہے اپنی موت کے بارے میں، اس کو شک ہی نہیں ہے. اس کے بادشاہی کے اندر نہ جانے کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یقیناً، زبور 23 مشہور زبور ہے، یقیناً کہ شک نہیں ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، آرام سے رہوں گا. ایسی ڈویلنگ پلیس جہاں پہ روحیں آرام سے رہتی ہیں. وہ کہتا ہے میں اس پناہ گاہ کے اندر جو ہے وہ رہوں گا. جب ہم ایوب دوسرے چیپٹر کو پڑھتے ہیں، اس کی 9ویں 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تو اب یہاں پہ دیکھیں ایوب کا سب کچھ چلا گیا، اس کے بچے، اس کی بیٹیاں، اس کے مال مویشی، اس کا نوکر چاکر، سب کچھ تباہ برباد ہو کے کچھ بھی نہیں. میرا خیال یہاں پہ ہمارے دو بچے جانوروں کی ڈیتھ ہو جائے، ماں باپ اس کوئی بھی ہمارے اپنے ریلیٹیو جائے، تو پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا سا نہیں بولتے ہیں دسو ذرا، اور ایسے جو چپ کر دیتا، دسنا نہیں آگا کہ کہنے نہیں آگا. بولتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بولتے ہیں کہ خدا سانو بھی کہتے کو ازماؤں دیا. ایوب کو تے پینیاں شراباں تے کٹنیاں شراباں تے پینی چس تے پینی پنگ، ہے جی، لانے ٹیکے، تے پھر وہ کہنا نہ خدا سانو ایوب کو ازماؤں دیا. ایسا یوں ایسا نا؟ بتائیے مجھے، اور بتائیے مجھے یوں ایسا تھا؟ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہم، پیروں فقیروں مندروں، زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے جانا اور پھر کہنا خدا سانو ایوب کو ازماؤں دے. ایسا ایوب کے اندر 4 بڑی کوالٹیز تھی. خدا خود اس کی تصدیق کرتا ہے، خدا خود اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کامل. وہ کیا ہے؟ راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے. 4 بڑی کوالٹی. جب سب کچھ تباہ برباد ہو گیا تو بیوی پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ چھوڑ ایسے خدا کو، ایسے خدا کے پیچھے چل رہا ہے، اتنا لو بہتر ہے ماری جا، جا مر جا. یہی لکھا ہے لفظ کہ جا مر جا، چھوڑ دے ایسے خدا کو. کہ دیکھ تیرے اس نے بچوں کو، تیری بیٹیوں کو، تیرے بیٹوں کو، تیرے نوکر چاکر، تیری عزت، اور لوگ جو تیری عزت کرتے تھے وہ بھی جاتی رہی، جو بڑے بزرگ اٹھ کر تجھے سلام کرتے تھے وہ بھی جاتا رہا. اب تیری کوئی ویلیو نہیں ہے اور تو خود نصوبوں سے بھرا ہوا ہے. ایسے خدا کو چھوڑ اور آج خدا کے پیچھے چلتے ہیں جو غم نہیں دیتا، دکھ نہیں دیتا، پریشانی نہیں دیتا. ایسے خدا کے پیچھے چلتے ہیں جو ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. ایسے پھل خدا کی پوجا کرتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. یہ تو احمقانہ بات ہے، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. کیا ہم خدا کے گھر سے سکھ پائے اور وہ دکھ پانے کے لیے اپنے آپ کو نہیں رکھتا؟ میں دکھ نہیں پاؤں گا. دکھ آئے سکھ آئے، میں یسوع کو نہیں چھوڑوں گا، خدا کو نہیں چھوڑوں گا. حالات جیسے مرضی ہو جائے، خداوند ہمیشہ میری پناہ گاہ رہے گا. اور اس کی بڑی خوبصورت بات جو میرے بڑے دل کے قریب ورس ہے ایوب کی 19ویں چیپٹر میں، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں. بہت سے لوگ یہاں پہ انہیں لیٹ بات ہو جائے تو پتہ کی کہنا وہ شیطان نے حملہ کرنا. ایسے ہی ہے ساؤنڈ سسٹم خرابی پہ گئی، شیطان حملہ کرنا. یہ آپ کا ریلیشن ہے خدا کے ساتھ جو بول رہا ہے. ایسا ریلیشن اس کا سب کچھ چلا گیا تو بھی کہتا ہے میں جانتا ہوں خدا کو. میں جانتا ہوں کہ وہ محبت والا خدا ہے. میں جانتا ہوں کہ وہ ترس کرنے والا خدا ہے. میں جانتا ہوں کہ وہ رحم کر دیتا ہے. میں جانتا ہوں کہ خدا پھر میرے لیے اس
जमीन पर खड़ा होगा। मैं जानता हूँ कि खुदा फिर से मुझे बहाल करेगा। मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। वो कहता है मेरा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। मैं अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी खुदाओं की निजात को देखूंगा, अपनी आंखों से देखूंगा, ना के बिगाड़ना के आंखों से नहीं। पता नहीं देखांगा कि नहीं देखांगा, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। अगर मगर बाइबल के अंदर नहीं है, अगर करेंगे मगर होगा। एक ही बात है, आपको करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा उसके चरणों में। अगर मगर नहीं है कि अगर कर लांगे तो देर, मगर रह जाएगा तो देर, नो, आपको आना पड़ेगा, यीशु के चरणों में आना पड़ेगा, खुदा को पुकारना पड़ेगा। वो क्या कहता है, मैं जानता हूँ, कहता मैं खुदा के बारे में जानता हूँ कैसा होता है। वो रहम करने वाला खुदा है, वो तरस करने वाला खुदा है। उसका रिलेशन बोल रहा है, उसका जो तल्लक है वो बोल रहा है, उसका जो खुदा के साथ कमिटेड है वो बोल रहा है कि मेरा खुदा ऐसा खुदा है, वो गम में, दुख में, बीमारी में, परेशानी में, मायूसी में जो है वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैं उस जगह पर रहूंगा जहाँ पे आराम है, सुकून है, तसल्ली है, इत्मीनान है। खुदावंत के लोग जो है वो खुदा में तसल्ली पाते हैं। लेकिन कि वो हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, वो आपके आंसू जो है वो पोंछ देगा। और बाइबल के दस के अंदर क्या लिखा है, ज़बूर 90 उसकी 12 है। अच्छा, बड़ी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत बुरी बात है, बुरी बात पता क्यों कह रहा हूँ कि जब आप चर्च आते हैं ना तो सबसे पहले आगे आते हैं, पीछे नहीं। ये बड़ी बुरी बात है। बैठे बैठे फिर ऐसा कहती उकरिसियां मार मार के गाओ, तो थोड़ा सा ख्याल करा करें कि पहले ही आगे आना, उठ के बैठे। कई बार यहाँ पर बेटा खड़ा होकर उसने कई बार कहा कि भाई पहले ही आगे बैठे। ऐसी जगहों में बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए कि आपको खुदा के घर में बैठने की तमीज, अकल होनी चाहिए कि हमने बैठना है। खुदा तो हमें तरतीब का खुदा है, वो एक एक चीज हमें सिखाता है। मैं पता ही नहीं चलता हमारे कहीं को मुँह इस तरफ, कहीं मैं इस तरफ, कहीं उस तरफ है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे बैठना है। ना कोई कतारें सीधी होती है, ना बैठे होते हैं ऐसे। ये तो इससे तो और भी आप जाएंगे ना यहाँ पे गुरुद्वारे चले जाए, बड़ी तरतीब से बैठे होते हैं लोग। कुछ सीख रहा हो ना तो सीख सकते। गैर कौमों से खुदा कहता है कि ऐसी कौमों से तुम्हें गहरा दिलाऊंगा जो कि है ही नहीं, उनसे भी गहरा दिलाऊंगा। सीखना होगा तो सीख सकते हैं बहुत कुछ। वहां पे मंदिर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, सीख सकते हैं आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आपकी तलाशी लेंगे कोई सिगरेट वाली डब्बी, तो जैसे आप कोई माचिस भी पाइए, बैटर भी पिया, डब्बे से पाते हैं सिगरेट वाली डब्बी जेब है जी, सारा माल को जेब के ਵਿੱਚ सिगरेट वाली डब्बी लैके दुकान तो लैके जेब च पा के चेक ले जाओ। सीख सकते हैं आप उनसे, पूछिएगा कि क्यों वो बाहर निकाल के जा रहे, क्यों वो जाने नहीं जाते। साढ़े करी लग रहे भाई, सीख सकते हैं आप उनसे। अगर की बात है, सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। अगर गैरत हो तो फिर तो जल्दी आ जाएगी, तुझे गैरत ही मार गई हो तो फिर तेरी नहीं सीख सकते। वो तो जाते हैं अपने मंदिरों में जाते हैं तो वो बाहर निकाल के सारा कुछ बाहर निकाल के जाते हैं। वो कहते हैं जहाँ पे बॉक्स के अंदर डाल के जाओ, असी नमी खरीद के जेब छिपा के रहते हैं। वो मौत साथ नहीं, मौत अपनी जेब में रखते हैं। मौत क्या है वो अपनी जेब में। खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हमेशा, अब इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता। मेरे बाप मैं गवाही देता हूँ, मेरे वालिद साहब जो है वो पादरी भी है, टीचर भी है, साथ में कलाम भी सुनाते थे, सिगरेट सादा। तो जब मैं खिदमत में तो मैंने कहा मैं नहीं पादरी था, मैंने कहा ऐसे मैंने पादरी का बताया। मैंने कहा खुदा ये जो आदतें हैं ना, ये आदत जो सिगरेट वाली बड़ी बुरी लगती है मुझे, कि आप कलाम सुना के बाद में सिगरेट पी रहे, खाना खा के सिगरेट पी रहे, आके पूरी करके आप जो है कलाम सुना रहे, तो मुझे बड़ी बुरी लगती है। मैं कहता मैं अगर पास्टर बनूँ ये चीज़ मेरे अंदर है, ये लालच मेरे अंदर है। और बड़े लोग थे जब मेरे घर में थे तो मैंने इसी तरीके से कलाम सुनाते बाइबल मुकद्दस में से खुदा ने मुझे हवाला दिया कि बदकार लोग खुदा की बादशाही के बारे से ना हो। तो मैंने सबके सामने अपने वाले साहब को पार्टी से मैंने खड़ा कर लिया। मैंने कहा बताइए कलाम के मुताबिक क्या
آپ سگریٹ پیتے ہیں تو کیا ہے گلے کے بدکار. تو میں نے کہا بادشاہی سے باہر ہے, توبہ کیجیے, ایمان لائیے. آج سے 22 سال پہلے کی بات کرتا ہوں, اور خدا مجھے یسوع کے نام کو جلال ملے. خدا نے میرے باپ کو میرے وسیلہ سے اس لعنت سے آپ دعا کیجیے. اگر آپ کا کوئی بہن, کوئی بھائی, کوئی آپ کا باپ, آپ کی ماں, بہت ساری عورتیں, بہت ساری عورتیں نہیں ہوتی, یہاں میں بھی نہیں ہوتی, اب ان کے لیے دعا کیجیے کہ خدا نے ذاتی بھی ان کو اس لعنت سے آزاد کرے, اس موت سے خدا جو ہے وہ ان کو چھڑا لے. اور زبور 90 اس کے بعد بھی آیت کے اندر کیا لکھا ہے, اے خدا ہم کو اپنے دل گننا سکھا ایسا کہ ہم تنا دل حاصل کریں. گننے کے لیے یہ نہیں کہ 1 2 3 4 80 سال 90 سال 100 سال, یہ نہیں ہے گننا. 15 20 50 100 ہمیں اپنی زندگی کے دن گننا سکھا. گننے کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مانو. مانو کا مطلب ہے تولنا. مانو کا مطلب ہے کہ یعنی کہ ہماری جو زندگی کا شمار ہے وہ کتنا ہے, ہماری جو زندگی کی قدر ہے, سمجھ ہے وہ کتنی ہے. منظر کی روشنی میں اسے کیلکولیٹ کریں. گننے کے لیے یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو زندگی کا معیار ہے وہ کتنا ہے, آپ کی جو زندگی کا طول ہے وہ کتنا ہے. ایک بندہ 100 سال زندہ رہتا ہے, 80 کی کہنے جنہوں مرتا ہے, 10 ذرا بھائیوں کی کہنے ہے جی, وہ 100 سال کا جنہوں کے بابا ہو گئے اور جانا ہے تو کی کہنے ہے جی, سونے کی پوڑی چاہیے, یہ کہنے صرف اگر نام کی موت کر دیا. یسوع کو قبول ہی نہیں کیا, یسوع کو جانا ہی نہیں ہے, یسوع کو پہچانا نہیں ہے, کیسے کتنے چلا دیتا ہوں سونے کی پوڑی. اور اس کی نسبت ایک بندہ جو 25 سال 26 سال 30 سال میں چلا جاتا ہے, لیکن اس نے 15 سال 16 سال کی ایج میں یسوع کی گواہی دینا شروع کر دی, بہت ساری زندگیوں کو بچایا, بہت سارے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لے آیا. تو بتائیے مجھے قدر کس کی زیادہ ہوگی, 100 سال والی یا 30 سال والی؟ 30 سال والی. یہ ہے کیلکولیٹ کریں آپ کی جو زندگی کی قدر ہے, سمجھ ہے وہ کتنی ہے. کوالٹی, یہاں پہ کوانٹٹی نہیں ہے کہ کوانٹٹی کتنی ہے جو 50 60 70 100, یہ کوانٹٹی ہے. کوالٹی کہ آپ کی زندگی کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے. ہمیں اپنی زندگی کے دن گننا سکھا, ہمیں تولنا سکھا. ہم ہر روز تولے جائیں کہ ہماری زندگی کا جو معیار ہے وہ کیسا ہے. موت جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے گڈ بائے نہیں ہے. موت ایمانداروں کے لیے گڈ بائے نہیں ہے, بلکہ ایمانداروں کے لیے سی یو سون, کہ پھر ہم ملیں گے. ہیلیلویا. یہ نہیں کہ بائے بائے اور نہیں ملنا. گڈ بائے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دوبارہ نہیں ملیں گے, اب ہم کبھی زندگی میں دوبارہ نہیں ملیں گے. گڈ بائے. لیکن ایمانداروں کے لیے موت ایسی ہے کہ سی یو سون, کہ ہم مرنے کے بعد پھر ملیں گے. اور اس پاسے میں چل جانا کہ پھر ملیں گے. پوتے پورا ملنے پوتے پوتے کچھ نہیں ملتے, پوتے پورا ملنے تو پھر شادی کیا. بائبل نہیں تعلیم دیتی, بائبل ایسا نہیں سکھاتی. بتا رہے کہ چکر سے پہ رہے کہ چلو ٹھیک ہوتے پورا ملنی ہے, ہوتے پورا نہیں ملنا. ہوتے آپ فرشتوں کی مانتے کہ ایماندار لوگ جب فرشتوں کی مانت رہے ہیں, فرشتوں کی مانت جب آپ رہیں گے وہاں پہ کوئی حضور نہیں ہے. ٹھیک ہے, بائبل یہ سکھاتی ہے. دوسرے چیزیں قائد ان کے مطابق کیا ہے وہ خود جانے, لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ وہاں پہ فرشتوں کی مانت ہوں گے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو ہوئے ملے گی. میں تیرے چکر سے میں یہ کہہ رہا ہوں سی یو سون کے پھر ملیں گے. وہاں پہ جا کے پھر شادی بیاہ, ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہاں پہ نہیں ہوگا شادی بیاہ, جنہیں کرانا اتنی کرا لو اتنی نہیں ہونی ہے. ہیلیلویا. ایمانداروں کے لیے موت جو ہے وہ گڈ بائے نہیں بلکہ سی یو سون ہے. پہلا ہمیں اپنی زندگی کے دن گننا سکھا ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں. دنا کون ہے, عقل مند کون ہے, کون ہے عقل مند؟ یسوع مسیح نے تعلیم دی. دنا عقل مند وہ ہے جو اپنی جو فاؤنڈیشن, اپنا جو گھر ہے وہ چٹان پر بناتا ہے. اچھی طریقے سے نیو کھود کے تب جا کر فاؤنڈیشن اچھی ہے. اگر آپ کی چٹان یسوع مسیح ہے, اگر آپ کی بنیاد یسوع مسیح ہے تو آپ بنا ہے. اگر بنیاد یسوع مسیح نہیں ہے تو بے وقوف ہے.
हमें ऐसा बना कि हम गनादिर हासिल करें। वो जो चट्टान पर अपना घर बनाता है, जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है। और दानियल 12वां बाब उसकी 30वीं आयत के अंदर लिखा है, और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से आप कोशिश करते हैं दूसरों के लिए। हम की शुक्रगुजारी करते हैं भाई गिरफ्त के लिए जो मेरे साथ ही है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, सिखाते हुए भी देखा है, लेकिन इनके सिखाने का ढंग अलग है। ये बहुत जल्दी बेटे बेटियों को जो ना वो सिखा देते हैं कि चलो वर्शिप कर सके, इबादत कर सके, खुदा की जो है वो मदा सराई कर सके। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, जिनकी कोशिश से बतेरे साबित हो गए। आप कोशिश करते हैं, वो साबित बन जाते हैं। तो फिर क्या लिखा है? लिखा है सितारों की मानत अब्दुलबाद तक रोशन रहेगी। और आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे ना, तो आप जिंदा ही रहेंगे, रोशन रहेंगे, आपका नाम रह जाएगा, आपका काम याद रह जाएगा। हमारी जो जिंदगी है वो मुक्त से है, मगर हमारा जो खुदा है वो हमारी पनाहगाह है। आइए उस पनाहगाह के अंदर छुपे रहिए, उस पनाहगाह को अपना शख्सी नजात अहिदा मानिए, उस पनाहगाह के चरणों में रहिए। खुदा का बंदा दाऊद भी कहता कि मैं आराम से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, खुदावंद आएगा और मुझे जगाएगा। जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए इस दुनिया से चले गए ना, वो आराम से लेते रहेंगे। जब यीशु आएगा तो यीशु उनको आवाज देगा, उठ उठ, तो वो उठ खड़ा होगा। लिखा है बाइबल के बारे में। बेशक हमारे बहुत सारे जैसे अभी हाल ही में बड़ा सदमा ये जवान बेटा जो है वो इस दुनिया से चला गया है। सोचने वाली बात यह है, मैं जज नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ बेशक एक बंदा, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, जज नहीं है। बहुत सारे ऐसे बदकार लोग जो आपकी नजर में बदकार है, लेकिन आखिरी लम्हे आखिरी सांस में जब वो उनकी आखिरी हिचकी जो आती है ना, तो उस वक्त कहते हैं यीशु हमें माफ कर दे। हम यहाँ पे उसको दोजख में भेज चुके हैं, लेकिन यीशु उनको बादशाही के अंदर जगह दे चुका है। अगर वो आखिरी हिचकी भी कह देंगे ना कि यीशु मुझे माफ कर दे और मेरे गुनाहों को धो दे, माफ कर मुझे साफ कर, मुझे अपने लहू से पाक कर, मुझे अपने खानदान में शामिल कर ले। मौत आ गई, पता नहीं कितने गुनाह किए, यही लफ्ज कहते हुए ईमान से बोल दिया, तो वो सीधा बादशाही करता है, वो फरदौस के अंदर है। भाई मुकद्दस उस डाकू को हम जानते हैं, देख के डाकू है, क्या कह रहा है यीशु? जब तो अपनी बादशाही में जाए तो इससे पहले एक बात उसने की थी, वो क्या थी? हम तो गुनाहगार हैं, इकरार कर लिया कि हम तो बदकार है, हम तो गुनाहगार है। इसने तो कोई पाप ही नहीं किया, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, हम तो हैं। साथ ही तो छोटी सी रिक्वेस्ट कर दी कि यीशु जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। यीशु ने कहा ठीक है, 5-6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 6 महीने के बाद मैं तुझे याद करूंगा। ऐसा कहा यीशु ने? क्या कहा यीशु? आज मेरे साथ आज ही, अभी आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। अच्छा, एक और भी बड़ी बात है, हम किसी को देख लेना ऐसे कहीं देने ना चले मंजी से जुड़े जाते बड़े बीमार, बड़ी हालत खराब है जी, असी के कहने है ना, कहने वो भाई अपने गुलामों ने तौबा कर कीतियां भरे। मैं दुआ करता रहा, जितनी भी खातम है ऐसे मेरे चलते कलाम सुनाते जाते रहे। जे किसी इस तरह का वक्त आ गया तो पता होना तो बहुत गल हो गई ना। देखिए कोई बंदा आपको मिलेगा नहीं जो कहे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बड़ी से बड़ा खातम क्या होगा? कौन कहता है बाइबल के साल की किताब में कौन कहता कि मैंने अपने दिल को पाक कर लिया और फिर गुनाह नहीं किया? सब ने गुनाह किया और खुदा के दिलास में क्या है? महरूम। ये तो सिर्फ उसका फजल है, ये उसकी मोहब्बत है, तक है कि हम फिर उसके पास जाकर उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। ईमान की हालत में दुनिया से चले जाएंगे। लाजर को देखिए जरा, साढ़े वर्गा होगा कहना से बेटे में जोड़ के मरे, बड़ी हालत मारी सी, लगता कोई बड़ा बड़ा ही पाप किया होगा। लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो खुदा क्या करता है? खुदा कहता है फरिश्तों को भेजकर जाओ, इसे अपने हाथों पर उठाकर ले आओ मेरे पास।
कसूरों से भरा हुआ है, उससे जख्म चाहते हैं, रोटी के एक नवाले को तरस रहा है। लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो खुदा फरिश्तों को कहता है इसे ले आओ। कहां पे जगह मिलती है? बाप अब्राहम की गोद में। और अमीर आदमी जो यहाँ पे है, कोई गम, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई भूख, कोई प्यास नहीं है, हर चीज ही वहां पर है जी। तो असि होंगे जज करते थे कितने खिलाना सी जन्नत विच, तो उन्होंने कितने खिलाना सी दोज़ख की असली है ना, इंसान है ऐसी तो चीज। और जब उसकी डेथ होती है तो वो कहां पे जाता है? वहां जहां पे रोना और डांटों का पीसना, पानी की एक बूंद को वो तरफ है। और वहां पे मैं कह रहा हूं, आप एक दूसरे को फिर वहां पे देखेंगे। ईमानदारों के लिए ऐसा ही है, बहुत ईमानदारों के लिए ऐसा है कि हम फिर मिलेंगे। वहां पे जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो सामना हो रहा है, वो कहता है कि वही लाज़र है और जरा मेरे दरवाजे तक के प्यार रहता है। वहां पे तो उसको पानी नहीं मिलता था, वहां पे उसको खुराक नहीं मिलती थी, मजदूरों से भरा हुआ है, कुत्ते जख्म चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो आराम से है, सुकून से है, क्योंकि उसने अपनी पनाहगाह किसको बनाया था? खुदा को बनाया था। आइए खुदा को अपनी पनाहगाह बनाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सब अपने पैरों पर करेंगे, सब अपने पैरों पर करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। होली स्पिरिट छूना, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। सबसे पहले आपने अपने लिए अपनी खुदा से फसल मांगना है। अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, अगर आज आपने तौबा नहीं की, मुआफी नहीं मांगी, अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, तो जरूरत है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें, आप मुआफी मांगें, अपनी जिंदगी यीशु को दें, तौबा करें, ईमान ले आए, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, खुदावंद को कहे कि तू मेरी पनाहगाह है, मैं तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता, तू ही मेरा खुदा है। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर सबसे पहले आपने अपने लिए दुआ कर दी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। सबसे पहले आप अपने आप को खुदा के ताबे कीजिए, अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को मत करता दीजिए, अपनी जिंदगी में उसे पुकारिए, कहिए कि खुदा में तू मेरी जिंदगी में आ जा, मेरी जिंदगी के अंदर बहाली और ताजगी बख्श दे, मेरी जिंदगी के जो घाटे हैं वो पूरे हो, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, तुझ पर भरोसा करता हूँ कि तू मेरा खुदा है, तू मेरा यहोवा खुदा है, मुझे तेरी पनाह के अंदर रहना जरूरी है। खुदा मुझे सारे गम से, दुख से, मुसीबत से आजादी बख्श दे, रिहाई बख्श दे, शिफा बख्श दे। आइए बोलना शुरू करें, ईमान से बोलिए, ईमान से कहिए, मेरा और आपका खुदा यहाँ पे मौजूद है। कोई भी जुबान खामोश ना हो। अभी तक आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, अब सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। बहन आपकी भी आवाज आनी चाहिए, बेटी आप भी बोलिए, भाइयों आप भी, बुजुर्ग भी, बूढ़े बच्चे सब देंगे। खुदावंद को इज्जत देना शुरू करें, खुदावंद को जलाल देना शुरू करें, उसकी हम्द करना शुरू करें, उसकी बढ़ियाई करना शुरू करें, उसे पुकारना शुरू करें, उसे कहना शुरू करें कि उस जैसा कोई खुदा नहीं है, उस जैसा कोई माबूद नहीं है, वो माबूदों में आला और अफजल है। हमें अपनी जिंदगी में दिल जीना सीखा, ऐसा कि हम दिल हो जाए। हम तुझे पुकारते हैं, हम तेरे चरणों में आते हैं, हम तुझे जलाल देते हैं, हम तुझे इज्जत देते हैं। आप खुदावंद हम सबको अपनी बना में ले, अपने जोर में ले, अपनी हिकमत में ले, अपने मक्का और जोर में भरा और फलदार का हमारी जिंदगी में खामियां कमजोरी नहीं करे, ताकि खुदावंद जब तू आए तो हम शर्मिंदा न होगा कि हवा में उड़कर तेरा इस्तेमाल कर सके। आसमानी खुदावंद दुआ, आइए हम खुदा खानदान के लिए और इत्मीनान की दुआ करेंगे कि खुदावंद इस जगह खानदान को तसल्ली और इत्मीनान से अपना हाथ बनाए रखना, अपनी कुदरत के वसीला से इनके जख्मों पर महरकती करना, हर तरह के गम, दुख, बीमारियां, परेशानियां जाए यीशु के नाम में। खुदावंद यहोवा पाक खुदा इस खानदान घर पर तेरा रहम चाहते हैं, तेरा तरस चाहते हैं। खुदावंद अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा दे। खुदावंद चाहते हैं कि हम तुझ में भरे, तुझ में अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद अपनी बेटियों को, अपने बेटों को छू, अपनी कुदरत के वसीला से छू, अपना हाथ उठा, अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस जिंदगी का
اور خدا نے تجھے بہادی اور تیرا بیٹا یسوع جلال تیری قدرت کے وسیلہ سے خدا یہوہ پاک خدا ابھی موت آتے ہیں تیرے بیٹے یسوع پر تیرے بیٹے یسوع کا لہو جو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کو صاف کرتا ہے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے آنکھیں بند کر دیجیے وہ پھر شفاعتی کا آواز دے دیا کرنا سب دعا کرتے ہوئے جائیں گے سب دعا کریں کیونکہ وہ خدا وہ زندہ خدا وہ قدرت والا خدا وہ ہم سے تعلیم کے خدا لائق خدا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے وہ واقعی باتوں میں سچا اور عادل ہے وہ زندہ خدا ہے وہ قدرت والا خدا ہے پھر چیز بول کرا یوگا خبرداری کرا وہ بھائی شکل آ سمبھرے ہوئے کو میرے سن بھریا کرا ایمان سے بڑھ ایمان سے کہیے میرا اور آپ کا خدا قدرت والا خدا ہے تمام طرح کے لال کو ابلیس کے منصوبے کو ختم کرنے والا خدا ہے اللہ کی وہ چیز ہے یسوع مسیح کے نام میں ہر طرح کے جوئے ٹوٹے بندر ٹوٹے بیماری اور کمزوری اور لعنت یسوع کے نام میں چھوڑ دے بدن کو ابھی اور اسی وقت یسوع کے نام میں اپنے سارے اثر اٹھاؤ ہمیشہ کے چھوڑو اس خاندان گھر کو چھوڑو اس بیٹی کو چھوڑو یسوع کے نام میں مکمل شفا چاہتے ہیں تیرا پاک لہو چھڑکتے ہیں بحالی اور تازگی چاہتے ہیں تو اپنے لوگوں کو چھو اس منزلہ خاندان کو تسلی اور اطمینان دے جتنے لوگوں نے تیری زندہ آواز کو سنا ہے ان کے لیے برکت چاہتے ہیں باقی سارے وقت میں تو ہمارے ساتھ ہونا اور بڑی مدد کرنا سارا جلال ساری عزت ساری برکتی تیرے نام کو دیتے ہیں تو بڑے اور ہم کم ہو یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین جس نے ہمیں سکھایا اے ہماری بات جو آسمان پہ ہے پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان کی پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہماری روز کی روٹی آج چاہیے جس طرح ہم نے اپنے قصورداروں کے قصور معاف کیے تو کہ ہماری قصور معاف کر ہمیں زبانش ہو بنا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے آمین اب ہمارے خدا میں اس مسیح کا فضل خدا آپ کی محبت پاک اور کرپا کا شراکت آج جماعت کے ساتھ بنی سے قوم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین آمین گاڈ بلیس یو خدا اللہ سے بہت بڑی برکت